السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ رات کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے نبوت۔ پہلا نقطہ ہے کہ آیت نمبر 7 اور 30 میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا۔ یہ 7 نے ہمیں بھلے کل قوم ہاتھ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے۔ دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نبوت نہ آئی ہو، نبی نہ آیا ہو۔ اس لیے ذاکر نائک کو سنے، وہ جو ہندوؤں کی رامائن میں سے اور ان کتابوں میں سے ان کو ریفرنس دیتا ہے، تو بنیادی طور پہ کیا سے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کتابیں بعد میں مسخ ہوگی، جیسے دوسری کتابیں مسخ ہوگی، کچھ چیزیں بدل گئی، سارا کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ سارا کانسیپٹ اور یہ سارا کچھ اس میں بھی موجود ہے۔ کوئی نبی آیا ہوگا، کوئی کچھ آیا ہوگا، جس پہ لوگوں نے بعد میں ان کو، جیسے حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بعد میں بنا لیا، اس طرح یہاں جو کوئی رام تھا یا لکشمن تھا، جو کچھ تھے، ان کو پھر بنا دیا، پھر ان کو طاقتیں بھی دے دی، پھر سارا کچھ دے دیا۔ اسی طرح ہر قوم نے جو بعد میں اس کا کر لیا۔ تو لیکن ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ قوم عاد میں بھی حضرت ہود آئے، قوم سمود میں حضرت صالح آئے، اسی طرح باقی قوموں میں بھی آئے، بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا، اور یہی بات آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہی ہے کہ پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت بھیجا ہے، جیسے پہلی امتوں میں اور رسول بھیجے تھے، اسی طرح یہ جو ابھی امت ہے، جو مسلمان ہیں، ان میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا ہے۔ اس سے پہلے نبی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نبی بھیجتا رہتا ہے، نبی سلسلے آتے ہیں، اور پھر رب کے تمام، دوسرا نقطہ، رب کے تمام احکام مکمل طور پر ماننے والوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ آیت میں 18 نمبر دیکھیے گا، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں خیر اور اصلاح کے احکامات اللہ نے دیے ہیں، ان کو ماننے اور عمل کرنے سے قلبی اطمینان اور حقیقی خوشی میسر آتی ہے، اور آخرت میں ان سے بہتر سلوک ہوگا، تو جو پائیدار ہوگا۔ تو بھلائی جو ہے کن کے لیے؟ جو اللہ کا حکم مانے۔ دنیا میں ادروائز جو معلوم بتا گا مل جائے، یہ آزمائش ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی ہے جو آخرت میں بھلائی ہو۔ تو یار اس کے بعد یہ 5واں جو ہمارا ذمہ موضوع ہے احکام۔ 4 میں کہا تھا نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 30 اور 36 میں ہے، 30 میں اللہ کہ آپ سے کہہ دیں کہ میرا رب وہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور 36 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس کو سوا نہیں ہے، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اسی 30-36 میں دوسرا جو نقطہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف واپسی ہے۔ تیسرے علیہ توکلت و علیہ متاب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی طرف میری رجوع کرنا میری واپسی ہے، اور یہاں یہ واپسی بھی اللہ کی طرف، رجوع بھی اسی طرف۔ اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے، مطمئن رہیں، ایمان اختیاری فعل ہے، یہ 31 نمبر میں ہے۔ اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا کہ قرآن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھ چل پڑتے اور زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرنے لگتے، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ ایمان نہیں انہوں نے لانا تھا، اللہ یہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا اختیار کے ساتھ ہے، یہ زبردستی کا نہیں، موجے دکھا کر اس طرح سے نہیں ہے کہ پکڑ کر زبردستی کا ایمان لایا جائے، کیونکہ قرآن کفار مطالبہ کرتے تھے کہ جی کوئی یہ موجے دکھا دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو ان کے مطالبات پر بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا موجزہ دکھا دے تو بہتر ہوگا، اور یہ ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ معجزات دیکھ کر بھی کافر ایمان نہ لائیں گے۔ دوسرا، اللہ بغیر کو معجزہ دکھائے یہ قدرت رکھتا ہے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے، مگر مجبوری کا ایمان قبول نہیں۔ ایمان وہ ہے جو ارادہ اختیار سے آزادی کے ساتھ ہو، زبردستی کا ایمان سر سے قبول ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ اختیاری فعل ہے۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو بلانا ہے۔ 36 نمبر میں اس کے ایک تو پہلے اوپر بات آئی ہے، 36 میں پہلے دوسرے نقطے میں کہ اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپسی ہے، اور پھر آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو بلانا ہے، علیہ عدو علیہ معاب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اسی لیے نماز میں بھی اذان جو ہوتی ہے، پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ ادھر، کس کی طرف؟ اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے اس کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ۔ اور یہی سارا کچھ ہے، اور نبیوں کا کام بھی کہ اسی کی طرف بلانا ہے، اسی کی طرف پکارنا ہے، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔